کو بتاؤں کہ تیسری ایک اور چیز جس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو برابری نہیں دی ہے، یہ ان کی ایک زیادتی ہے اسلام میں نے پوچھا کون سی برابری چاہتے ہو آپ، کون سی برابری؟ کہا بہت ساری پابندیاں ہیں، اس کو نقاب میں رکھ کر کے اندر بند کر کے رکھتے ہو، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے تم گھومتے پھرتے ہو ویسے اس کو نہیں گھماتے پھراتے، تم عورتوں کو پابند رکھے ہو۔ اور دوسرا ایک اور اعتراض ان کو کہ عورتوں کی فیلنگ کے ساتھ تم کھلواڑ کرتے ہو، 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہو۔ ابھی تو ہم نے ایک ہی کیا ہے، پھر بھی ان کو تکلیف ہے۔ 4 کی اجازت اسلام نے، اس کا الگ جواب ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بند رکھتے ہو، ایک کمرے میں قید رکھتے ہو، اور یہی مغربی تہذیب کے دل دادا کچھ اسلامی ملکوں میں آ کر کے عورتوں کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں، آ کر کے ان عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو بینر لے کر کے، ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں چلے گی۔ ہر جگہ یہ چل رہا ہے آج، اور یہ لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر یہ سختی کی ہے، ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا ہے۔ کون سی برابری تم چاہتے ہو؟ کون سی برابری؟ یہ صرف جسم کے خواہش مند لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچنے والی چیز ہے، عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے کھانے والی چیز ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے، تم اس کو برابری سمجھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ان ماؤں اور بہنوں سے، تم ان کی برابری کو پسند کرتے ہو یا پھر اسلام نے جو تمہیں برابری دی ہے وہ کیا ہے؟ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سنو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو شادی کر کے دیا، اس کو قیامت کے دن جنت میں لے جانا میرا ذمہ ہے، میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کے لیے جس عرب نے دفنایا تھا اس جگہ میرے آقا نے اعلان کیا۔ تم کہتے ہو اسلام ان کے اوپر سختیاں کرتا ہے۔ یونان جو اس وقت کا بہت سپر پاور رہا ہے، عورتوں کے حق میں وہ لوگوں کا کیا خیال تھا؟ آج بھی پوچھ کر کے بتائیں مجھ کو۔ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے سب کے ساتھ جینے والی مخلوق نہیں، اسے 5 زنجیریں پہناتے تھے، 2 ہاتھ میں، 2 پیروں میں، گلے میں۔ اس کی نشانیاں آج بھی عورتوں کے پاس باقی ہیں، لیکن شکل بدل گئی ہے۔ دونوں ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، دونوں پیروں میں پائل ہیں، اور گلے میں نیکلیس بھی ہے نا۔ وہ 5 زنجیریں پہنا کر بازار میں لاتے تھے عورت کو۔ یہ یونان اس وقت کا ترقی یافتہ ملک، ان کی کتابیں مشہور تھی، اور اسلام نے ان 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے زیور بنایا ہے، اور تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی، یہ فطرت ہے نا عورت کی، ہر مہینے وہ ناپاک ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے ان کے جسم سے فاسد خون کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ان ایام میں چھوت اچھوت والے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے، جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے، ان کے بیل اور بکریاں باندھی جاتی تھی، وہیں عورتوں کو بھی رکھا جاتا تھا جب تک وہ عورتیں پاک نہیں ہوتی تھی۔ یہودی یہ کرتے تھے، مکہ میں بھی، مدینے میں، اور عرب کے جو یہودی تھی یہی کرتے تھے۔ آج بھی یہودیوں کے ہاں کچھ جو آرتھوڈاکس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کو چھوتے تک نہیں ان ایام میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناپاک ہے کہ چھو لوں تو اپشگن ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے برابری نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے عورت کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، اگر یہ اسے ہر مہینے آتی ہے تو صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ اس کے لیے منع ہے، باقی یہ تمہارے ساتھ اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، ایک ساتھ رہ سکتی ہے، ایک برتن میں کھا سکتی ہے، ایک گلاس میں پی سکتی ہے۔ کبھی اس کے برتن کو یہودیوں نے ان کے برتنوں کو، گلاس کو سب الگ کر دیا تھا ان ایام میں۔ پھر تم آج دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے۔
اسلام نے حقیقت میں عورتوں کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، صرف اور صرف آتی ہے بات یہ ان کو چھپا کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے. اب اس کا جو فیکٹ ہے وہ میں بتاؤں، عقلی دلیل کے اعتبار سے بھی. جذباتی باتیں بہت ہو جاتی ہیں، وہ قیمتی ہیں اس لیے ہم ان کو چھپا کر رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو جو فیکٹ ہے، حقیقی بات ہے، وہ یہ بتاؤں. مرد اور عورت کی ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورت کی طبیعت میں نزاکت ہے، وہ نازک ہے. مرد کے برابر اسے طاقت نہیں. سب کو معلوم ہے وہ کہیں کی بھی عورت ہو، اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے. اور مردوں کی طبیعت، ان کے اندر کبھی وحشی پن آ سکتا ہے، حیوانیت آ سکتی ہے. جب اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں تو سب سے پہلا اٹیک مرد اگر کسی پر کرتا ہے تو وہ عورت پر کرتا ہے. مرد اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حیوانیت آ گئی تو اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے سب سے پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ عورت پر کرتا ہے. اس کی زندہ مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں کسی تنہا عورت کو 4 گنڈوں نے پا لیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتے بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہ کر جاتے ہیں. اس کے ساتھ ریپ بھی کیا، زنا بھی کیا، خواہشیں پوری کی اور اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا. جانور کوئی ایسا کرتا ہے؟ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہیں پوری دنیا کی کہ مرد کے اندر اگر شہوت کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور اس وقت عورت اسے سامنے نظر آ گئی تو پھر یہ اپنی حیوانیت پر اتر کر سکتا ہے، اس کا ریپ بھی سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے ہمہ وقت عورتوں کو کہا کہ پتہ نہیں کہاں درندے ہیں، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یہ نہیں کہ پکنک پر جاؤ تو ناک پر اسکارف لگا لو، یہاں برے لوگ ہیں، خالی یہی کپل اچھے ہیں، دوسروں کی نظر پڑ جائے گی. اسلام نے ہر وقت کے لیے عورت کو یہ کہا ہے کہ تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھ لے، اس لیے کہ تیرے جسم کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مرد ہیں جن کی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اور پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں. تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے اس میں، صرف عزت لوٹنے کا نہیں، جان کا خطرہ ہے. ریپ کے بعد قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ابھی سال نہیں گزرا ہوگا، حیدرآباد میں، دلی میں کتنے واقعات ہوئے. اچھے پڑھی لکھی لڑکیوں کے ساتھ ہو، اچھے بڑے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب یہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو. ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے. ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے. ہمارے پاس یہی فارمولا ہے. ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے.